ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ وہ بھی روزہ کب رکھیں گے؟ جب وہ مقیم ہو جائیں گے تب رکھیں گے. اس کے بارے بھی محدثین نے 3 قسم بیان کی ہے. ایک وہ مسافر ہے جو کوئی لمبا سفر کر رہا ہے اور بہت لمبا دن ہے، گرمی کا موسم ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے مرنے کا، اس کو بہت طرح کی بیماری ہونے کا ڈر ہے. تو اس قسم کے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک شکایت والی روایت ہے، اس میں بالکل وضاحت کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسافر جو ہوگا تو یہ مسافر ہے جس کے لیے لمبا سفر ہو، لمبا دن ہو، گرمی کا موسم ہو، روزہ رکھنے کی استطاعت وہ نہیں رکھتا ہو سفر کی وجہ سے، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور جب وہ مقیم ہو جائے گا تب روزہ رکھے گا. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کے سفر میں جا رہے تھے. ایک صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے بے حال ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر مشقت اور پریشانی ہے، تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں منگائی، پانی، شربت، جو بھی ہے منگانے کے بعد اللہ کے رسول نے پی لیا. بہت سارے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ پانی پیا، افطاری کر لی. یہ وقت کون سا وقت تھا؟ عصر کے بعد کا وقت تھا. چند صحابہ اکرام نے روزہ نہیں توڑا. پھر جا کے اللہ کے رسول کے سامنے اسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چند صحابہ اکرام، چند ہمارے ساتھی اپنے حال پر برقرار رہے، ان لوگوں نے روزہ ترک نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، 2 مرتبہ فرمایا. یہی لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں، یہی لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ گناہگار ہیں. تو اگر کسی کو حالت سفر میں زیادہ پریشانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سفر اتنا مشکل نہیں ہے، متوسط درجے کا سفر ہے، پریشانیاں اس میں کم ہے، تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے. مکروہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، مکروہ ہے، روزہ رکھنا مکروہ ہے ایسی حالت میں. تیسری شکل وہ ہے کہ سفر کر رہا ہے، جیسے آج کل کا سفر ہے، آدمی راجدھانی سے اگر سفر کرتا ہے، یہاں سے پٹنہ جانا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھنڈا موسم ہے، پیاس نہیں لگتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے. تو اس کے اندر 2 قول ہے، 2 گروپ ہو گئے فقہا کے درمیان. ایک گروپ کا کہنا ہے کہ نہیں، چونکہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے وہ مسافر چاہے اس کو پریشانی ہو چاہے پریشانی نہ ہو، سفر لمبا ہو چاہے سفر چھوٹا ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ نہیں رکھنا ہے. دوسرے گروپ کا کہنا کہ نہیں، یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا تھا. جب صحابی رسول نے آ کے شکایت کی کہ کچھ لوگ روزہ رکھنے کی وجہ سے پریشان ہے، ان کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے خود روزہ ترک کیا اور صحابہ اکرام کو بھی کہا. اس میں سے بعض صحابہ اکرام نے روزہ توڑا، بعض نے روزہ رکھا. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آدمی اس میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اور خلاصہ یہ ہے ایسے قسم کے مسافر کے لیے جن کے لیے پریشانی کم ہو، ان کو روزہ رکھ لینا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کے اندر جو رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے وہ پریشانی کی وجہ سے ہے کہ ہمارا بندہ جب سفر کرے تو وہ پریشان نہ ہو، اس وجہ سے وہ حکم دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر جب پریشانی پائی ہی نہیں گئی تو پھر اس میں روزہ آدمی رکھ سکتا ہے اور رکھ لینا چاہیے.
Oh